وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ قرآن پاک کی ایک آیت پاک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ مومنون ہے 18واں پارہ ہے اللہ جو کہ آج کے موقع کے مناسب آپ کے سامنے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے اس کا کچھ مفہوم قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ عرض کرنا ہے کیوں اس لیے ہم یہاں مسجد کے سامنے بیٹھے ہیں شیخ ریاض صاحب کے بچے کی وفات ہو گئی ہے تو ہم بھی ان کے غم کے اندر شامل ہیں اس غم کی وجہ سے یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے بچے کی والدہ کو بچے کی بیوی کو چھوٹے بچے کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے اللہ پاک سب وارثوں کو والد صاحب کو بھی صبر عطا فرمائے والدہ کو بھی صبر عطا فرمائے کیونکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا کوئی بچہ اولاد فوت ہوتی ہے تو فرشتے اس کے روح کو نکال لیتے ہیں اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے ثمرے کو ختم کیا نکال لائے کہتے ہاں اللہ جی آپ کا آرڈر تھا تو ہم نے آپ کے آرڈر کی تکمیل کی اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کو کیسے پایا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو آپ کی رضا پہ راضی تھا وہ تو آپ کی رضا پہ راضی تھا اور اس کے والدین نے جن کا ثمرہ اور پھل ہم نے لے آئے ہیں وہ تو بیچارے صبر کر رہے تھے اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے تو ان کے لیے بیت حمد تیار کرو
میری جنت کے اندر بیت الحمد ان کے لیے تیار کرو جو اپنے ثمرے کی وفات کے نتیجے پر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما دیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے میرے پاک پیغمبر، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، جو صبر کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، اللہ یہ تو آپ نے ثمرہ لیا، ہماری جان بھی حاضر ہے، اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی حاضر ہیں، ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں جبکہ آپ کا آرڈر ہو جائے گا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اللہ آپ کی طرف ہی سب نے رجوع کرنا ہے، سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تو اس حاضری کے اندر اللہ پاک مجھے بھی ثواب دارین حاصل کرے فرمائے اور آپ کو بھی۔ تو یہ جو وفات ہوتی ہے، انسان کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بدن وہی ہوتا ہے، بدن وہی ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ روح جو ہے وہی بولتی ہے، اگر روح نہ ہو تو انسان بول نہیں سکتا، روح جب نکل جائے تو انسان بولنے سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ پاک نے 5 جہان بنائے ہیں، 5 جہان ہیں جن جہانوں کے اندر ہم نے حاضری دے لی ہے۔ پہلا جہان کون سا ہے؟ عالم ارواح ہے، عالم ارواح ہے، روحوں کا جہان ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ قرآن ہی بیان کروں یا کوئی حدیث صحیح ہو، تو کوشش دل کے اندر ہمیشہ یہی رہتی ہے، صحیح حدیث ہو یا قرآن ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے سارے بنی آدم سے، آدم بھی موجود، آدم کی روح بھی موجود، سب کی روحیں موجود، سب سے عہد لیا۔ کون سا عہد لیا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحیں بول گئیں، کیا کہا؟ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ پاک دنیا کے اندر اپنے محبوب کے ذریعے میں فرماتے ہیں ان تقولوا، تمہیں وہ وعدہ یاد کرا دیا گیا ہے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے 5 جہان بنائے ہیں۔ پہلا جہان کیا ہے؟ عالم ارواح ہے۔ دوسرا جہان کون سا ہے؟ عالم ارحام ہے، عالم ارحام ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر انسان زندہ ہوتا ہے، کوئی 4 مہینے بغیر زندگی کے ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، زندہ ہو جاتا ہے، عالم ارحام ہے۔ تیسرا جہان کیا ہے؟ ثم السبیل یسرہ، انسان کے لیے دنیا کے اندر آنے کا راستہ اللہ نے آسان فرما دیا، دنیا کے اندر آ گیا۔ اب ہم تیسرے جہان کے اندر بیٹھے ہیں
اور تیسرا جہان تو ہمارے کے لیے یہ آخری دن ہے نا، بوڑھے کے لیے تو ہمیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ بھی جہان گزار کر بیٹھے ہیں، اللہ کا جب پیغام آ جائے تو جانا ہی جانا ہے۔ تیسرا جہان یہ ہے، اس کے بعد چوتھا جہان ہے۔ چوتھے جہان کا تذکرہ اس آیت پاک کے اندر اللہ نے کیا ہے، جو کہ ہمارے عزیز پر ٹائم آ چکا ہے۔ چوتھا جہان کیا ہے؟ حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت آ جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، فرشتے روح کو نکال کر لے جاتی ہیں کفن کے اندر لپیٹ کر، اگر اچھا ہو تو خوشبودار کفن اس کو ملتا ہے، اگر برا ہو کثافت اور گندا باندھ بھی ہو، مشرک ہو کافر ہو مٹی ہو تو اس کو میلا اور گندا بدبودار کفن ملتا ہے۔ اللہ اللہ، یہاں میں ایک اور بات عرض کروں، مومن بندہ جب رخصت ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے رخصتی کے وقت، قبض روح کے وقت بھی مومن بندوں کو بشارتیں دیتے ہیں۔ مومن بندے کے لیے بشارت ہوتی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ مومن کو کیا کہتے ہیں؟ تجھے جنت کی بشارت ہے، تو مومن کی روح خوش ہوتی ہے موت کے ٹائم، قبض روح کے ٹائم، اور گناہگار کی روح کو بھی نکال لیتی ہیں۔ گناہگار کی روح جو ہے وہ بولتی ہے، وہ کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ جو اس آیت پاک کے اندر تذکرہ ہے اس کا، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کرو، مجھے واپس کرو، ارجعونی ارجعونی، بار بار وہ روح کہتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیوں، کیا کرے گا؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، میں کچھ عمل کر لوں، نیکیاں کر لوں، نیک اعمال کر لوں، اس لیے کہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ اب واپس جانا نہیں ہے، انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے ہیں جو وہ ایک بات ہے جو کرتا ہی رہتا ہے، بار بار کہتا ہے، وہ قائلها ومن ورائہم برزخ، وہ تو عالم دنیا اس جہان سے نکل چکا ہے، کہاں آ چکا ہے؟ عالم برزخ کے اندر۔ یہ ہمارے لیے چوتھا جہان ہے۔ عالم دنیا سے سفر کیا، عالم برزخ کے اندر گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، عالم برزخ کب تک ہے اس کی میعاد اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، بندے کسی نے نہیں بتائی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، اٹھنے تک، جب قیامت آئے گی تو اس وقت روح جو ہے وہ لوٹائی جائے گی، اس سے پہلے روح نہیں لوٹتی۔ آج دنیا کے اندر کئی قسم کے عقیدے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحیں قبروں کے اندر آ جاتی ہیں، قبروں کے اندر کوئی روح وہ نہیں آتی، نہ کوئی آنے دیتا ہے نہ کوئی چھوڑتا ہے۔
اللہ نے جو کہہ دیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ، یہاں قرآن پاک بول جائے، یہاں قرآن پاک جو مسئلہ بتلا دے وہ دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت سے پہلے روح واپس نہیں آتی۔ یہ مسئلہ جس طرح مسئلہ توحید کا اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر بار بار بیان کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کا، یہ مسئلہ بھی قرآن مقدس کے اندر بار بار بیان کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میں قرآن مقدس سے ثابت کر سکتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر ہیں، جتنے رسول ہیں، سب نے یہ مسئلہ بتلایا۔ پہلا نمبر لگاؤ آدم علیہ السلام کا، جد امجد ہے ہمارے، اللہ پاک نے دنیا کے اندر اتارا۔ اللہ کیا فرمایا؟ بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ۔ یہ باتیں ضرور ہوں گی۔ کون سی بات؟ پہلی بات یہ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، تمہاری آپس کے اندر جب کلش رہے گی، اور یہ ہے بھی اور چلتی رہے گی۔ اللہ نے سچ فرما دیا، رب نے جو کہہ دیا بعضکم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر اختلاف نہ ہوتا، جھگڑا نہ ہوتا، مگر یہ ہماری مرضی نہیں ہے، ہم نے یہ قائم کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہی زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور یہی زمین کے اندر مر کر دفن ہو جاؤ گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور یہیں سے نکالے جاؤ گے۔ کتنا واضح اللہ نے فرمایا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ آگے دوسرا نمبر لگاؤ، اللہ حضرت ابراہیم علیہ، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر فرمایا ہے، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں زمین سے اگایا، مٹی سے جمایا، ثُمَّ يُعِيدُكُم، پھر اسی کے اندر گھسوڑ دینا ہے، داخل کر دینا ہے، وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اور مارنے ختم کرنے کے بعد پھر یہیں سے نکال لینا ہے۔ کس طرح واضح ہے قرآن پاک کے اندر۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں، قرآن مقدس گواہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے، والذی یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، دودھ بھی دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا میرا اللہ مجھے دیتا ہے۔ شفا جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، دوائیوں پر نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین، آگے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا
والذی یمیتنی، وہ تیسرے جہان کے اندر بیٹھ کر فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی یمیتنی، مجھے میرا اللہ مارے گا، پھر یہاں سے عالم برزخ کے اندر لے جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ ثم یحیین، پھر قیامت کے دن مجھے زندہ کر دے گا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، موسیٰ پیغمبر آئے، انہوں نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو دفن کرو تو 3 مٹھی قبر پر ڈالو مٹی اور یہ پڑھو۔ اللہ نے تو مسئلہ حل کر دیا ہے، مگر ہم مانتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم، ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین کے اندر ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر یہیں سے دوسری بار۔ تارۃ اخری کا معنی کیا ہے؟ دوبارہ، ایک بار تو یہاں ہم بیٹھے ہیں نا، تارۃ اخری دوبارہ کہاں؟ قیامت کے دن۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے، ہاں عیسیٰ روح اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، انہوں نے بھی اعلان کیا۔ کیا اعلان ہے ان کا؟ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، مجھ پر رب کی سلامتی ہو۔ والسلام علی یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا مجھ پر رب کی سلامتی ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں گا تو مجھ پر رب کی سلامتی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب میں زندہ کیا جاؤں گا تو پھر بھی مجھ پر رب کی سلامتی۔ 3 ہی چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام سورۃ مریم اٹھائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر رب کی سلامتی ہے جب میں سلام علیہ یوم ولدا، جب پیدا ہوا تب بھی مجھ پر رب کی سلامتی ہوئی، اور جب مروں گا تب بھی مجھ پر سلامتی ہے، اور جب اٹھوں گا تب بھی مجھ پر رب کی سلامتی ہیں۔ یہ تو پہلے پیغمبروں کے واقعات تھے۔ اللہ اپنے پاک پیغمبر کو فرماتے ہیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ ہے نا جی قرآن لیا ہے؟ اے میرے محبوب، آپ پر بھی وفات آنی ہی آنی ہے، وفات سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کوئی فرشتہ بچ نہیں سکتا، کوئی جن بچ نہیں سکتا، یہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے۔ وفات سے تو بچنا ہے، مرنے کے بعد جب اٹھیں گے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وفات نہیں آئے گی۔ وہ بھی آج قرآن مقدس کے اندر ہے۔ اللہ پاک آخری فیصلے کر دیں گے، پکے جنتی جنت کے اندر، پکے جہنمی جہنم کے اندر۔ جنہوں نے ہمیشہ جہنم کے اندر رہتا ہے، گناہگاروں کے لیے سفارشیں ہو جائیں گی، وہ جنت کے اندر آ جائیں گے۔ جب یہ حال ہوگا تو اللہ پاک موت کو میڈے کی شکل کے اندر بنا کر جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیں گے، ذبح کیا جائے گا۔ اللہ پاک اعلان کریں گے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، پہلے ایک ہی موت تھی جو دنیا کے اندر آئی تھی، اب کے بعد کسی پر موت نہیں ہے۔ تو جہنمی سن کر بڑا غم کریں گے،
اور جنت والے خوشی منائیں گے کہ اب تو موت ہے نہیں۔ اس پر میرا ایک مولوی صاحب سے مناظرہ بھی ہوا ایک دن۔ مولوی صاحب عربی تھے، میں عجمی تھا، مگر اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ مولوی صاحب کے پاس کوئی دلیل نہ ملی۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی۔ کون سی حدیث؟ مجھے وہ پہلے یاد تھی اللہ کے فضل سے، ایک ورق پہ لکھی ہوئی۔ میں نے جب ورق کھولا تو پڑھ لی، 3 طریقوں سے وہ ایک ہی حدیث لکھی ہوئی تھی۔ وہ حدیث یہ تھی، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ جب کوئی بندہ مسلمان مجھ پر سلام بھیجتا ہے یہاں آ کر، میری روح جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہے۔ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، میں اس کے سلام کا جواب سن کر سلام جواب بھی دیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب ہم یہاں بیٹھے ہیں، کتنے آدمی ہیں، سب سلام کہہ رہے ہیں، سب صلات پڑھ رہے ہیں۔ یہاں کوئی ایسا ٹائم، ایسا وقت نہیں ہوتا جس ٹائم اور جس وقت کے اندر حضور پر درود پاک نہ پڑھا گیا ہو۔ تو کیا حضور کے روح مبارک آتی اور جاتی ہے؟ نکل دیتے مرضی میں سے اپنی پنجابی ٹھوک دیتی، سمجھتا تھے آئیو بھی مولوی آئی، پنجابی بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، عربی جانتا ہے۔ میں کہہ دیتے نکلتی مرضی جیسے 2 باری میں آکھیا نا، آڈا توبہ کر۔ میں نے کہا 2 لاکھ روپیہ بھر کے یار توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، کوئی دلیل تو دے، کوئی دلیل دے، کوئی دلیل دے۔ میں نے یہی دلیل اس کے سامنے پیش کی۔ میں نے کہا تو کہتا ہے پیغمبر کی روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آتی اور جاتی ہے، اللہ کہتا ہے موت ایک بار ہے۔ اب خدا سچا ہے یا تو سچا ہے؟ پھر میں نے ایک اور آیت قرآن پاک کی پڑھی۔ میں نے کہا دنیا کے اندر، یہ قرآن کے اندر آیا ہے واقعہ سورہ صافات کے اندر۔ میں نے کہا قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 ساتھی تھے دنیا کے اندر، دنیا کا ان کا آپس کے ساتھ پڑا تھا، دین کا نہیں تھا۔ ایک بے دین تھا، ایک دیندار تھا، ایک کافر تھا، ایک مومن تھا۔ کافر مومن کو دنیا کے اندر کہتا تھا کیا کرنے یار نماز پڑھ کے، کیا کرنا روزہ رکھ کے، یار مرنا ہی تو ہے اور کیا ہونا ہے۔ وہ مومن بندہ کہتا تھا صرف مرنا ہی نہیں، چند مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے، نماز ہم پر فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں۔ تو جب جنت کے اندر اللہ نے فرمایا جب فیصلے کر لیے جائیں گے تو جنتی لوگ جنت کے اندر بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے، تیرا بھائی کیا حال ہے، تو کس عمل کی وجہ سے کیا عمل کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا۔ کچھ مومن لوگ کہیں گے انا کنا یدعوہ من قبل، ہم تو ایک رب کو چھوڑتے پکارتے تھے، انا کنا ندعو من قبل، اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، رب کو پکارتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں جنت کے اندر بھیجا۔ وہ کہے گا ان کو میرا یار ایک ساتھی تھا جو مجھے تباہ کرنے والا تھا۔ جب وہ بات جنتیوں کے سامنے کرے گا، اللہ پاک اوپر سے آواز دے گے اس جنتی کو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قال فیہا قال هل انتم مطلعون، قال هل انتم مطلعون۔ اللہ فرماتے اس کو دیکھنا چاہتے ہو جو کہتا تھا مرنا ہی ہے اور کیا ہونا ہے، یا اللہ دکھا دو۔ اللہ پاک فرماتے ادھر بائیں طرف دیکھو، فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ،
اللہ پاک ان کی نگاہ کو تیز کر دے گا. وہ مومن بندہ جو ہے اس دنیا کے ساتھی کو سنٹر جہنم کے اندر جلتا ہوا دیکھے گا. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اور یہ مومن بندہ اب بولے گا تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اللہ کی قسم مجھے تو بھی تباہ کرنے والا تھا اگر مجھ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا. لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، میں بھی تیرے ساتھ ہوتا. یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ مومن بندہ کہے گا اس کو افما نحن بمیتین، کیا مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی ہے. الا موتتنا الاولی. میں نے مولوی صاحب کو کہا جی یہاں بھی الا موتتنا الاولی آیا ہے، کو موت ہے. آپ کہتے ہیں بار بار موت ہے. اوندی تو جاتی بار بار زندگی، بار بار موت. اور ایک بندے نے سوال کر دیا وہاں، وہ پہلے غصے تھا دلیل کو رہی تھی، اس کے ساتھ لڑنے لگا. میں نے کہا یار لڑو نہیں، یہ جگہ لڑنے کی نہیں، کوئی دلیل ہے تو دو، میں ہی اس کا جواب دے دوں گا. خیر میں نے اس کا بھی جواب بعد میں دے دیا. تو پھر میں نے ایک اور قرآن پاک کی آیت پڑھی، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر، لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو. کلمے کی یہ بنیاد ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت چھوڑ پکار. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. یہاں ہالکن کا معنی تباہ نہیں کرنا، یہاں ہے وفات، کیونکہ نبی بھی ہے بیچ میں جی. اور قرآن مقدس کے اندر آیا ہے سورۃ یوسف کے بارے، مرد مومن نے واز کیا، 2 رکوع ہے پورے حامیم کے اندر. تو وہ بھی کہہ رہا ہے حتی اذا ہلک، جب یوسف فوت ہو گئے تو یہاں بھی وفات کا معنی کر رہا ہے. ہلاکہ معنی وفات بھی ہے. بے ادبی تو نہیں پیغمبروں کی کرنے، پیغمبر اللہ کے عذاب کے نیچے نہیں آتے، اللہ پاک انہیں محفوظ رکھتے ہیں. تو بہرحال میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. موت پر بھی جب موت ہے، فرشتوں پر بھی موت ہے، نبیوں پر بھی، ولیوں پر بھی، جنوں پر بھی. کل شیء ہالک الا وجہ، تو جو ہمیشہ زندہ ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی، ہمیشہ زندہ ہے، القیوم، اور صرف زندہ ہی نہیں بلکہ سب کو تھامنے والا ہے. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرما دیا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. میں اللہ تو وہ ہوں، میری صفت تو یہ ہے، میں نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی. لِتَعْلَمُوا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قدرت والے ہیں. اللہ پاک ينزل الامر، ہمارا امر، ہمارا آرڈر جو ہے آسمانوں پر بھی، زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، جنوں پر بھی، سب کو لپیٹ میں ہے، سب کی لپیٹ میں ہے. ہر چیز ہماری حفاظت میں ہے. ولا یعود حفظہما. اللہ اللہ. تو اس کے بعد اللہ انسان کے لیے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو 2 قسم کے بندے ہوں گے. ایک نیک ہوں گے، اللہ کے نبی ولی ہوں گے،
ایک گناہ گار ہوں گے، گناہوں کی سفارشیں بھی ہوں گی، بارکہ وقتی فیصلہ جو ہے وہ جہنم اور جنت کا ہو جا۔ پانچواں مقام ہمارا وہ ہے عالم ارواح ہے، پہلا مقام، دوسرا مقام عالم ارحام ہے، تیسرا مقام عالم دنیا ہے، چوتھا مقام عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو ہے وہ نتیجہ اور ثمرہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کے وارث ہوں گے۔ ورثے سے مراد ہے جہاں سے باب آدم کو نکالا گیا وہ ورثہ ان کو مل کر رہے گا، اس کے وارث ہو جائیں گے، وہ وارث بنیں گے۔ وما علینا الا